عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ تعلقات جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، اور ایک وہ تعلقات جو گھر کے باہر ہوتے ہیں. گھر کے اندر جو انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ بیوی بچوں سے ہوتا ہے، اور باہر جو تعلقات ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. دوست و احباب ہوتے ہیں، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، کہیں پر آپ نوکری کر رہے ہیں تو وہاں تعلقات ہوتے ہیں، کسی مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مصلیوں سے آپ کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال مختلف مقامات پر انسان کے باہر بہت تعلقات ہوتے ہیں. تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو باہر جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں اپنے آپ کو ایک بہتر ثابت کرنے اور بہتر بنانے کی ہی کوشش کرتا ہے کہ کسی سے بھی باہر دوستوں سے ملے تو اچھا ملے، لوگوں سے ملے تو مسکرا کر ملے، گفتگو اچھی کرے، ان کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو، فلاں ہو. تو یہ انسان باہر تو ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنے کی ہی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کے سامنے ایک عمدہ انداز میں پیش ہوتا ہے، اور ہر ایک کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں. لیکن باہر کے تعلقات کی بنیاد پر اور باہر کے سلوک کی بنیاد پر اور باہر کی اس کے بیہیویئر کی بنیاد پر ہم یہ طے نہیں کر سکتے پورے طور پر کلیئر کٹ کہ وہ انسان حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں، جب تک کہ ہم اس کے گھر کے معاملات کو نہ دیکھ لیں. کیونکہ انسان حقیقت میں گھر کے اندر آ کر کیا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. گھر والے اس کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حقیقی تصویر کیا ہے، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ اس کا حقیقی مزاج کیا ہے، اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اسی وجہ سے عربی میں ایک محاورہ ہے کہ صاحب البیت ادری ما فیہ، گھر میں کیا چیز ہوتی ہے وہ گھر والا سب سے بہتر کیا کرتا ہے، جانتا ہے. تو لہذا باہر کے تعلقات کی بنیاد پر آدمی کا پورے طور پر ایک حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن پورے طور پر اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے کہ آدمی کی حقیقی تصویر کیا ہے، سکے کا دوسرا رخ کیا ہے، اگر اندازہ لگانا ہے تو پھر وہ گھر والوں سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر والوں سے اندازہ آپ کو لگ جائے گا کہ آپ کتنے بااخلاق ہیں، آپ کا مزاج کتنا بہتر ہے، اور آپ کتنے سنجیدہ اور بااخلاق انسان ہیں. باہر تو ہر کوئی اچھا رہنے کی ہی کوشش کرتا ہے. میرے مشاہدے میں خود کئی ایسے لوگ ہیں، باہر والے تو ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا بااخلاق انسان ہے، فلاں، لیکن گھر کے معاملے میں جب دیکھا جائے تو وہاں اس کو 0/0 مارکس ملتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہیں، بیوی کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہیں، معاملات اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں. تو لہذا آئیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو باہر والوں کے ساتھ بہتر ہی تھی، اور کوئی آپ کے اخلاق کریمہ پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. آپ کے اخلاق دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خون کے پیاسوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. جو آپ کے راستے میں کچرا ڈالتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا آپ کے راستے میں آپ جب جاتے تھے اور راستے میں کچرا ڈالتی تھی، جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ خود اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے. تو لہذا یہ آپ کے باہر کا سلوک تھا. اور طائف میں جب آپ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو لہذا آپ کو ذہنی اور جسمانی تکلیفیں اس قدر دی گئی، پتھر آپ پر برسائے گئے، سارا بدن لہو لہان ہو گیا. واپسی میں آتے وقت ملک الجبال
جو ہے نا ملک الجبال جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ یہ جو طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر کیا کر دوں، برباد ختم کر دوں ان کا۔ سرکار نے فرمایا انما بعثت رحمتا انما لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا مجھے لعنتی بنا کر بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ جو ہے نا مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا گیا۔ ہو سکتا ہے ان کی قوم میں، ان کی اولاد میں، نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا سجدے میں اگر آپ کعبۃ اللہ میں سجدہ کرتے تو آپ پر اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی ہے جس میں گندگی جمع ہوتی ہے وہ لا کر جو ہے نا سجدے کی حالت میں آپ پر رکھ دی جاتی، اور کوئی سخت چادر بوٹے والی چادر گلے میں ڈال کر کھینچ دیتا جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہاں نشان بیٹھ جاتے۔ تو یہ باہر لوگ لیکن کبھی بھی آپ کسی کا انتقام نہیں لیتے، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک جو ہے نا نہیں فرماتے، یہ تو آپ کا باہر کا سلوک تھا۔ خیر باہر کا سلوک جو ہے نا انسان کا پھر بھی پورے طور پر اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ اس کا سلوک ہو، لیکن اندر اس کا سلوک، گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک صحیح اندازہ رکھتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ کتنا سمجھدار ہے، اور باہر کا آئینہ وہی ہے یا نہیں ہے، اندر جو ہے نا اس کا حقیقی آئینہ نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو باہر کی بھی ظاہر ہے، اندر کی بھی ظاہر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ تو سرکار نے پہلے یہی فرما دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، وأنا خیرکم لأہلہ، اور لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ تو سب سے بہتر سرکار نے تو فرما دیا کہ میں تم میں سب سے بہتر گھر والوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، سلوک کرنے والا ہوں۔ آئیے سرکار کا گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کا تھوڑا سا ہم کیا کریں ملاحظہ کریں، اس کے کچھ جھلکیاں، اس کے کچھ جو ہے نا نمونے ہم کیا کریں دیکھیں۔ عزیزان محترم، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی جو ہے نا زوجہ مطہرہ ہے، وہ جو ہے نا فرماتی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام پر نہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ فرمایا، کبھی کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ جو ہے نا نہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، کسی کے ساتھ سخت گفتگو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غلاموں کے ساتھ کی، نہ ازواج جو ہے نا مطہرات کے ساتھ کی، بلکہ جو ہے نا آپ ان کے ساتھ حد درجے نرمی اور محبت اور جو ہے نا سنجیدگی کا جو ہے نا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ گھر میں جب تک بھی رہتے خوش طبعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور اچھے مزاج کے ساتھ، جس کو ہم آج اچھے موڈ میں کہہ سکتے ہیں، وہ اچھے مزاج کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ جو ہے نا رہا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات آپ سے مانوس ہوتی تھی، آپ اپنے روب و دبدبے سے انہیں خوف زدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں مانوس کرتے اپنے حسن اخلاق سے، اپنی محبت اور اپنی جو ہے نا حسن سلوک کے ساتھ۔ تو سرکار گھر میں داخل ہوتے تو ازواج مطہرات خوف زدہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ سرکار داخل ہوتے تو خوش ہوتی تھی اور سرکار سے جو ہے نا مانوس ہوا کرتی تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ یہ جو ہے نا تعلق تھا۔ اب اس کے بعد یہ سلوک رکھ کر کبھی کسی کے ساتھ کوئی سخت کلامی، سخت گفتگو نہیں، کبھی کسی پر آپ نے ہاتھ جو ہے نا نہیں اٹھایا۔ تو اب یہ سلوک رکھنے کے بعد اب دیکھیں، یہ نہیں کہ سرکار کو پریشانیاں نہیں تھی، باہر کی پریشانیاں تو بہت تھی۔ ایک تو اسلام کی تبلیغ کا کام تھا، پھر دشمنوں کا جو ہے نا آپ کو ستانا، دشمنوں کا ذہنی تکلیف دینا، ہر طرح کی تکلیف دینا، ہر طرح لوگ ستاتے تھے۔ کبھی دن میں جو ہے نا جسمانی طور پر بھی تھک جاتے تھے، ذہنی طور پر بھی تھک جاتے تھے، اور دشمنوں کی ایذا رسانی کی وجہ سے دل و دماغ پر جو ہے نا ایک گہری چوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن وہ تمام چیزیں گھر میں جب داخل ہوتے تو وہ تمام چیزیں آپ باہر رکھ کر آتے تھے، اس کا کوئی اثر آپ کو گھر میں نظر نہیں آتا تھا۔ ازواج مطہرات کے ساتھ باہر کے جو ٹینشن ہے یا باہر کے جو معاملات ہیں اس کا کبھی کوئی اثر آپ پر نظر جو ہے نا نہیں آتا تھا۔ لیکن اگر وہی ہمیں جو ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر کے معاملات ہیں، وہ باہر کا تعلق ہے، لیکن ازواج مطہرات کے پاس جب آتے تو بالکل خوش مزاج بن کر، بہترین مزاج بن کر، اچھے انداز میں کیا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ بیویاں مارنے کی یا جھڑکنے کی یا جو ہے نا باہر کا غصہ ان پر نکالنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی رعایا ہیں اور آپ کی شفقت کی وہ محتاج ہے۔ بیویوں کے پاس دادا گیری کرنے کا وہ مقام نہیں ہے، بیویاں دادا گیری کرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ اس ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنے کا معاملہ ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی غیر شرعی حرکت کرے، وہ خلاف شریعت حرکت کرے، تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، مگر اس میں بھی سنجیدگی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سنجیدگی کا معیار کیا ہے، میں آپ کو بتلاتا چلو کہ قرآن کریم میں اگر عورت نافرمانی کرے تو 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلے انہیں نصیحت کرو،
وَاهْجُرُوهُنَّ، پہلے اس کے سیکنڈ اسٹیپ میں اگر نصیحت سے بھی نہیں سنے تو جو ہے نا آپ کیا کرو، ان سے بستروں کو اپنے علیحدہ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر بستروں کو علیحدہ کرنے کے بعد بھی نہ سنے تو انہیں مار سکتے ہو. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر نہیں توڑنا، جسم پر داغ دھبے نہیں آنا اور چہرے پر نہیں مارنا، صرف اظہار ناراضگی کے لیے ہلکا سا جو ہے نا ایک یہ کر سکتے ہیں. عورت جب اچھی گفتگو سے بھی نصیحت سے بھی نہ سنے اور بستر علیحدہ کرنے سے بھی نہیں سنے تو آخری اسٹیج میں شریعت نے تھوڑا سا ایک دھپا مارنے کی اجازت دی ہے، جس سے جسم زخمی نہ ہو، ہاتھ پیر نہ ٹوٹے اور چہرے پر نہ مارا جائے تھوڑا سا. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے اس اسٹیج پر بھی فرمایا کہ کوئی شریف آدمی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو مارے. یہ تیسرے درجے پر بھی سرکار نے مارنے کو، اگرچہ کہ شریعت میں ایک حد تک اظہار غضب کے لیے مارنے کی اجازت ہے، لیکن جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ شریف آدمی کی یہ جو ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو مارے. تو یہ درجات میں جب عورت کی نافرمانی آخری اسٹیج پر ہو تو بھی جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنا پسند نہیں کیا. یہ تمام چیزوں کو رکھ کر اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم باہر کا غصہ پورا لا کر کیا کرتے ہیں، گھر میں نکالتے ہیں. یہ ہماری عام عادت ہے. پھر دوسرا، عورت کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، وہ تیسرے اسٹیج پر جو شریعت نے اس کو ایک دھپا مارنے کی اجازت دی تھی، وہاں ہماری شروعات ہی پہلے وہاں سے ہوتی ہے، یا تو سخت کلامی کے ساتھ، یا تو بد کلامی کے ساتھ، یا تو غصے کے ساتھ، یا تو بعض جہالت بڑھ گئی تو ہاتھا پائی بھی کیا ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ جب بیوی کو غصہ کر رہے ہیں تو جو ہے نا آپ اس کو اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیں کہ چار لوگوں میں اگر آپ کو کوئی ایسا جھڑک دے، کوئی آپ کے ساتھ ایسی سخت کلامی کر دے، کوئی آپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرے تو پھر آپ کے دل کو کیا تکلیف ہوگی اور آپ کے دل پر کتنا گراں گزرے گا. تو لہذا وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے دل میں بھی، جو اس کی سینے میں بھی ایک دل ہے، اس میں کیا ہے، اسے میں بھی احساس ہوتا ہے. تو لہذا بیجا غیر ضروری جو ہے نا اس کو سخت کلامی کرنا، غصہ کرنا یا اس کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آنا، یہ اس کی جسمانی تکلیف بھی ہوگی، اسے قلبی تکلیف بھی ہوگی، اور وہ چیز آپ کے لیے جو ہے نا بہتر جو ہے نا نہیں ہے. ہاں اگر واقعی کوئی غلطی کرے تو اس کو پہلے اصلاح کیجئے، بولیے. اور ایک بات آپ کے سامنے خاص طور پر میں ذہن میں رکھتا چلوں، ایک نفسیاتی طور پر کبھی بھی آپ یہ خیال رکھیں کہ اپنی بیوی کو چار لوگوں کے سامنے غصہ مت کریں. اگر وہ غلطی کرتی ہو تو بازو میں بلا کر اسے تنہائی میں اسے سمجھائیں یا کچھ بھی غصہ کریں، لیکن چار لوگوں کے سامنے کیا کریں، غصہ نہ کرے، کیونکہ اس سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کی عزت نفس کیا ہوتی ہے، مجروح ہوتی ہے. عام طور پر ہوتا کیا، گھروں میں نندیں ہوتی ہے، ساس ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے. آپ بیوی، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کا نہیں، بیوی اگر غلطی کرے، واقعی اس نے کچھ بدسلوکی کی ہے، تو ان لوگوں کے سامنے کیا کیجئے معلوم ہے، غصہ مت کیجئے. اس سے ان کو اور معاملات بگاڑنے میں موقع مل جاتا ہے اور بھڑکانے میں. دیکھیں ہم بولے تھے نا ویسی ہوتا ہے، ایسی ہے ویسا ہے، وہ عورتوں میں وہ خاصیت رہتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اور اس کو یہ کر دیتے ہیں. بس اوقات وہ قصوروار کم رہتی ہے لیکن اس کو بتایا زیادہ جو ہے نا جاتا ہے. تو بہرحال عام طور پر یہ نندوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے لیے رہنے کے لیے جو سسرال مائکے میں آتی ہے تو وہ ماں کو کیا کرتی ہے، بہوؤں کے خلاف کیا کر دیتی ہیں، بہکانا شروع کر دیتی ہیں. یہ عام ہے، اگرچہ کہ بعض نہیں بھی ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے. تو یہ عام طور پر ہوتی ہے. تو وہ جو جھگڑے وہ وہاں جھیل رہی ہے، وہ آ کر وہ رول کیا کرتی ہے، یہاں پر میکے میں ادا کرتی ہے. وہ 4 دن کے لیے آئی ہیں، خوشی سے لے کر، خوشی سے رہ کر نہیں جاتی، بلکہ جو ہے نا یہ کردار ادا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا لگانا ماں کے اور جو ہے نا بہو کے درمیان کیا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرنا، شکایتیں. اسی میں کیا ہو جاتی ہے، ہماری عورتوں کی زندگی گزر جاتی ہے. تو لہذا مرد آدمی بھی پہلے سے باہر تھکا ہوا رہتا، آتی جو ہے نا یہ پورا جو فلم سامنے آ جاتا، ان کیا کرتا اور اس کا پارا چڑھ جاتا، اور کیا کرتا بیوی پہ کیا ہوتا، غصے میں آ جاتا. تو لہذا یہ نہیں ہے، مرد آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر ہاں واقعی اس کی غلطی بھی ہے تو 4 لوگوں کے سامنے اسے غصہ مت کرے، تنہائی میں بلا کر کیا کرے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، اس کے مقام کا کیا کرے، خیال رکھے. اس بات کا خاص طور پر یاد. بیوی کا مطلب کوئی نوکرانی نہیں ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں بیوی کو نوکرانی کی طرح سمجھا جاتا تھا. اسلام آنے کے بعد تو وہ نوکرانی کا نہیں، بلکہ وہ آپ کی شریک حیات ہے اور آپ کی زندگی کا حصہ دار ہے، اور آپ کی زندگی اس کے بغیر جو ہے نا، آپ کی زندگی اس پر منحصر ہے، اس کی زندگی آپ پر منحصر ہے. دونوں زندگی کے 2 پہیے ہیں، اور ایک پہیہ جو ہے نا بھی اس میں ہر ایک پہیے کا علیحدہ جو ہے نا ایک مستقل اور بہتر رول ہے. اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر ایک ٹائر پنچر ہو گیا تو گاڑی نہیں چل سکتی، یا چلی بھی تو صحیح نہیں چلتی. تو لہذا منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت زیادہ موقع ہو جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جیسا باہر بااخلاق تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی سرکار کا وہی جو ہے نا تعلق تھا. چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
کبھی بھی گھر میں ہوتے تو گھر میں جب بھی ہوتے تو عورتوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. کبھی وہ پکا رہی ہیں تو کچھ کام میں ہاتھ بٹائے، یہ کام میں ہاتھ بٹائے، وہ کام میں ہاتھ بٹائے، ان کے جو ہے نا کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اگر آج کوئی مرد کام میں ہاتھ بٹاتا تو بیوی کا غلام کہنے کا وہ سرٹیفکیٹ اسے کیا ہو جاتا ہے، جو ہے نا مل جاتا ہے. تو لہذا عورت کے کام میں ہاتھ بٹانا، اس کے کام میں یہ کرنا، مدد کرنا، یہ کوئی جو ہے نا بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا جو ہے نا طریقہ کار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تک بھی ہوتے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب تک بھی سرکار گھر میں ہوتے تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی فی محنت اہلہ، اپنے اہل و عیال کی خدمت میں ہوتے، ان کے ساتھ محنت کرتے ہوتے، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے ہوتے. اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ازواج مطہرات کو اپنا کام نہیں لگاتے، بلکہ اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے. اپنا کام خود جو ہے نا کر لیا کرتے تھے. ازواج مطہرات کو اپنے کام کا بوجھ نہیں ڈالتے. یہاں تو شوہر کا چھوڑو، دیوروں کا بھی آج کل وہ جہالت ابھی ختم نہیں ہوئی پورے طور پر، بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں ہے. دیوروں کے کپڑے دھونا، گھر والوں کے پورے کپڑے دھونا، گھر کا پورا کام کرنا، بالکل جو ہے نا ایک جانور کی طرح ہمارے پاس بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، اس کا بیوی کے بہو کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے. یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ چیز آپ سب ستا کے حج کو بھی گئے تو معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے. تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ معاملہ سرکار کا ازواج مطہرات کے ساتھ گھر میں جب تک ہوتے تو ان کی مدد کرتے تھے اور اپنا کام خود کیا کر لیتے تھے. محبت اور الفت کی علامت کیا تھی؟ محبت اور الفت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے جو محبت کرتے تو محبت کی کا عالم یہ تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جب مخصوص ایام میں ہوتی، یعنی ماہواری کے ایام میں ہوتی، تو سرکار دو عالم میں اگر پانی پیتی، کسی گلاس سے پانی پیتی تو وہ پانی پی کر رکھ دیتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا منہ جہاں لگا ہے وہاں منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے، وہاں منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. اور اگر میں کوئی گوشت کوئی ہڈی کو گوشت ہوتا تو میں ہڈی کو گوشت نکال کر دیتی، تو جس مقام پہ میرا منہ لگا تھا سرکار وہاں سے کھایا کرتے تھے. تو یہ عام عادت تھی. لیکن بی بی عائشہ نے ایام کی بات اس لیے کہی کہ یہ وجہ بتا رہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایام میں انسان کو بیوی سے تھوڑا سا ان ایام میں تھوڑا سا کیا ہوتی ہے، تھوڑا نفرت ہوتی ہے، تھوڑا سا دوری ہوتی ہے، تھوڑا سا جو ہے نا میلان بیوی کی طرف کیا ہوتا ہے، جو ہے نا کم ہوتا ہے. اسی وجہ سے شریعت کا حکم ہے کہ ایام کی حالت میں کبھی بھی بیوی کو طلاق مت دو. کیوں؟ اگر کوئی دیتا بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ لوٹا لے. کیونکہ جو ہے نا اس لیے کہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایام میں عام طور پر بیوی سے انسان کو کیا ہے، تھوڑی سی کراہیت اور ناپسندیدگی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس ناپسندیدگی کی بنیاد پر کیا ہے اس نے طلاق دی ہو. ایام ختم ہونے کے بعد وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے، خود بخود پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ویسے ایام میں بھی، جبکہ عام طور پر فطرت انسانی جو ہے نا کو عورتوں سے کیا ہوتا ہے، ایک کراہیت کی کیفیت ہوتی ہے، ویسے وقت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ میں جہاں منہ لگا کر پیتی اور کھاتی، اس مقام پر منہ لگا کر سرکار کیا کرتے، پیتے اور کھاتے تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے محبت اور الفت تھی. ازواج مطہرات سے اور الفت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا کیے، جو ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دوڑ لگائی تو بی بی عائشہ، چونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی. اس کے بعد پھر ایک دوسری مرتبہ پھر دوڑ لگانے کا موقع آیا تو سرکار جو ہے نا آگے نکل گئے. دیکھیں ہم تمہارا بدلہ لے لیے، ان کے بتا دیں. تو مطلب بدلے سے مراد وہ انتخابی بدلہ نہیں، ایک محبت کے انداز میں، دیکھو ہم تمہارا بدلہ لے لیے، اس وقت تم نے ہمیں ہرایا تھا، آج ہم نے تمہیں جو ہے نا ہرا دیا، ہم نے تمہارا بدلہ کیا کر لیا، جو ہے نا لے لیا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ دل جوئی اور جو ہے نا اس کا معاملہ تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں مختلف خوبصورتی رکھنے والی تھی اور مختلف طبیعتیں رکھنے والی ازواج تھی اور مختلف جو ہے نا مزاج رکھنے والی جو ہے نا ازواج مطہرات تھی. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کسی کی خوبصورتی بھا جاتی ہے، کسی کی نہیں بھاتی، کسی کی طبیعت بھا جاتی ہے، کسی کی نہیں بھاتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کو کبھی یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ کبھی جو ہے نا میں تمہاری محبت مجھ سے کم ہے، تم مجھے زیادہ پسند ہو، تم کم پسند ہو، تم یہ پسند ہو. اور پھر یہ سلوک کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ اے اللہ میں نے جتنی حد تک جہاں تک ہو سکا میں نے جو ہے نا میرے ازواج کے ساتھ تیرے حکم کے مطابق بہتر جو ہے نا سلوک کرنے کی کوشش کی. اب رہا جو میرے بس میں نہیں ہے مجھے معاف فرما دے.
میرے بس میں نہیں ہے کبھی کسی وجہ سے کسی کی طرف تھوڑا سا میلان زیادہ ہو جائے طبعی طور پر فطری طور پر جو میرے بس میں نہیں ہے تو اس سے تو کیا کر دے مجھے ایسا کچھ ہو جائے تو معاف فرما۔ تو عزیزان محترم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا باہر جاتے کسی سفر کے لیے جاتے تو شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ سرکار کیا کرتے 9 ازواج مطہرات باحیات تھی، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، تو جاتے تو خورا ڈالتے، ایک چٹھی پہ نام لکھ کے اٹھاتے، جس کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے کر کیا کرتے تھے جاتے تھے۔ اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر آدمی کی 1 سے زائد ازواج مطہرات ہو تو اس انداز سے کیا کرے، وہ سفر میں جا رہا ہو تو کسی نہ کسی زوجہ کو اس طرح لے کر جائے۔ تو عزیزان محترم یہاں ایک جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے نا ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ ان کا جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے، ان کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ نے اپنی زندگی میں اپنی اہلیہ ام سلمہ کو ایک دعا سکھائی تھی۔ انہوں نے یہ دعا، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا، ابو سلمہ نے شوہر نے کہا تھا ام سلمہ یعنی بیوی سے کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بھی تمہیں مصیبت آ جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ کیا دعا ہے وہ؟ اے اللہ مجھے اس آزمائش پر بہترین اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل یعنی بہتر بدلہ عطا فرما۔ یہ دعا سرکار سے ابو سلمہ نے سنی تھی اور ابو سلمہ نے اپنی اہلیہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا تو وہ برابر اس کا ورد رکھتی تھی۔ یہ دعا کا کیا کرتی تھی جو ہے نا ورد رکھتی تھی تو جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، جب یہ دعا پڑھنے کی بات آئی تو دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بھی اس دعا میں تو یہ ہے کہ اے اللہ اس مصیبت کا اجر مجھے عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی مجھے مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی جو ہے نا مجھے مل سکتا ہے کیا؟ یہ خیال دل میں آیا تو پھر جو ہے نا ہوا یہ کہ خیر سرکار کی دعا تھی، ایمان تھا، سرکار نے جو دعا کرنے کا حکم دیا ایمان تھا، لیکن ان کی نظر میں ابو سلمہ سے یہ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ان کی نظر میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر نہیں تھا۔ تو اندازہ لگائیے کتنا حسن سلوک بیوی کے ساتھ تھا ہوگا، کتنی بہترین جو ہے نا سلوک بیوی کے ساتھ تھا ہوگا کہ وہ بیوی کا یہ تصور ہے کہ ابو سلمہ کے بعد بھی کوئی مجھے ابو سلمہ سے بہتر مل سکتا ہے کیا؟ ابو سلمہ سے بہتر بھی۔ تو ان کی سوچ کی انتہا بھلائی میں، شوہر کے ساتھ شوہر کے تعلق سے بھلائی میں جو سوچ کی انتہا تھی وہ ابو سلمہ تک ہی تھی کہ وہ ان کا یہ تصور تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی مجھے مل نہیں سکتا۔ لیکن ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا اور سرکار کا نکاح اس سے ہونے کے ان سے ہو گیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ فرمائی کہ واقعی سرکار کی دعا غلط نہیں ہے، سرکار نے جو فرمایا تھا نعم البدل عطا فرما، تو سرکار میرے ابو سلمہ سے نعم البدل ہے۔ تو سرکار کے بعد اگر کسی کو وہ سب سے بہتر سمجھتی تھی وہ ابو جو ہے نا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ سلوک ازواج مطہرات کے ساتھ صحابہ کا بھی ہوتا تھا اور جو ہے نا سرکار کا بھی ہوتا تھا۔ سرکار کی تقلید میں ہی، سرکار کی تائید کی سنت کی اتباع میں ہی صحابہ اکرام کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم میں مرد بن کر رہو، گھر میں بچے بن کر رہو، قوم میں مرد بن کر رہو، گھر میں بچے۔ یہ روب دبدبا یہ جو ہے نا یہ سب چیزیں کیا کرنا معلوم ہے آپ کو، قوم میں کرنا ہے، قوم میں کرنا ہے، باہر رہنا ہے، رعب سے رہنا ہے، باہر جیسا بھی رہنا ہے باہر رعب سے رہو، لیکن گھر میں آنے کے بعد یہ موتبری کے کپڑے، یہ تکبر کے کپڑے، یہ دادا گیری کے کپڑے، یہ گھر میں دہلیز میں آتے ہی کیا کرنا معلوم ہے، یہ سب چھوڑ کے جو ہے نا آ جانا وہاں پر کیا ہے بچہ بن جانا۔ بچہ مطلب ایک عام انسان کی طرح بیویوں کے ساتھ بچہ، مطلب بچے سے جیسا تمام لوگ مانوس ہو جاتے ہیں ویسے کیا ہے نا آپ کا انداز ایسا ہونا کہ جو ہے نا آپ کی ازواج مطہرات آپ کے داخل ہونے کے بعد خوف سے کونوں میں نہیں چلے جائے، بلکہ کونے میں ہو تو ایک آپ کے ساتھ آ جائے، کونوں میں ہو تو آپ کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ طریقہ کار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے پاس اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بیویوں کے پاس ہماری حیثیت، ہمارے نزدیک بیویوں کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے، اسے جھڑکنے میں، اسے بولنے میں، بلکہ تو انتہا تو یہاں تک ہو گئی بات کرتے ہی طلاق دے رہے ہم لوگ، بات کرتے ہی طلاق دے رہے ہیں، پھر بعد میں جو ہے نا ادھر ادھر کرتے ہوئے ادھر منہ صاف کریں، یہ مولانا کریں، یہ مولانا کریں، یہ دارالفتہ کے پاس کیا کر رہے ہیں، مارے 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 پھر رہے۔ کہیں کو بھائی غصے کا اظہار کے لیے طلاق ملا تھا آپ کو، غصے کا اظہار آپ دوسرے الفاظ میں بھی کر سکتے تھے، طلاق کیا ہنسی مذاق، ہم نے ہنسی مذاق بنا لیا طلاق کو، یار تو کیا ہے معلوم پولیس اسٹیشنوں میں مسلمانوں کے بیوی جھگڑا
شوہر بیوی کے جھگڑے پولیس اسٹیشن میں بھرے ہوئے ہیں کیسا مسلمانوں کے. تو لہذا اس میں ایک کا قصور نہیں ہے بلکہ دونوں کا بھی قصور ہے. شوہر جو ہے نا جہالت بھی ہے, اس کے اندر بیوی کی بھی کیا ہے بنا جہالت ہے. مگر زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر کیسز میں شوہر جو کی زیادہ جو ہے نا زیادتی ہوتی ہے, بسا اوقات بیویاں بھی کیا ہوتی ہیں نافرمان ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سرکار جس طرح ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تھے, کبھی ازواج مطہرات نے بھی سرکار کے ساتھ جو ہے نا کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جو آپ کی شان کے خلاف ہو, بلکہ آپ نے بھی وہ محبت اور الفت کا جو ہے نا تعلق اور سرکار سے باقی رکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جیسا ان کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے, ازواج مطہرات بھی سرکار کے ساتھ محبت اور الفت کا سلوک جو ہے نا فرمایا کرتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے بھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا ناروا سلوک نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایک بیوی ہونے کا بہترین نمونہ دنیا کے لیے پیش کیا. تو سرکار کی ازدواجی شادی شدہ زندگی مردوں کے لیے اور امہات المؤمنین کی شادی شدہ زندگی عورتوں کے لیے سب سے جو ہے نا بہترین نمونہ ہے. آج ہم نے اس نمونہ کو ترک کر دیا, پاکستانی پروگرام دیکھ لیے, وہاں طلاق, وہاں جھگڑا, یہاں خلا, وہاں خلا. میں پاکستانی پروگرام نہیں دیکھتا, لیکن میں جو سنا ہوں وہ بتا رہا ہوں. میں آج کل جو جھگڑے ہو رہے ہیں بہت سے پاکستانی پروگرام عورتیں خواتین دیکھ رہی ہیں. کئی فیشن بھی اسی وجہ سے آ گئے, کئی جو ہے نا پاکستانی پروگراموں میں جو جھگڑے ہیں پورے کیا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہے جو ہے نا آ گئے, ویسا کر کے ویسا کرنے کی کیا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں وہ پروگرام عورتوں کے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ میرا وہ گئی وہ پسندیدہ جو ہے نا وہ عمل ہے. تو بہرحال لیکن میں جہاں تک سنا ہے, ایک بات چیزیں ڈاکٹروں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا میں, آج کل ایک چکر کی بیماری آ رہی ہے, چکر آ رہی ہے, اور چکر کی بیماری لیڈیز میں بھی, خواتین خواتین میں زیادہ ہے جب چکر آ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا, نہیں یہ صاحب یہ سوپ دیکھے نا پاکستانی پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ہے نا سیل فونوں پہ دیکھ کے کیا کر لی ہیں بیماریاں لا لے رہے ہیں بول کے. تو ایسا یہ سنے ہوئے تجربے ہے, دیکھا ہوا تجربہ نہیں ہے, کہیں آپ یہ سمجھیں گے. تو بہرحال عزیزان محترم, تو یہ پروگراموں سے بھی ایک برا کیا ہوتا ہے اثر پڑتا ہے. اور وہاں جو سیاستیں گھروں میں چلتی ہے, وہاں جو ہے نا ایک کے خلاف جو سازشیں چلتی ہے, وہی سازشوں کا شکار ہماری خواتین بھی ہو رہی ہیں. ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے, یہی نہیں ایک وجہ یہ بھی جو ہے نا ہو سکتی ہے. تو لہذا ہمیں تمام چیزوں سے پاکیزہ بہترین زندگی امہات المؤمنین کی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ہمارے لیے وہی نمونہ ہے. اگر ہم ہماری عورتیں امہات المؤمنین اور صحابیات کی طرز زندگی کو اپنا لے, اور ہمارے مرد اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لے, تو پھر ہمارے گھر جنت میں جنت بن جائیں گے. کیونکہ اللہ نے شادی کا جو مقصد بتلایا ہے لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں کیا ہے مانو سکون حاصل ہو. گھر میں گئے تو سکون حاصل ہونا, گھر میں اگر سکون حاصل نہیں ہوا تو پھر آدمی دوسری طرف جانا شروع کرتا, کبھی دوستوں کا نہیں جاتا, کبھی کہاں ہے وہ تو وہ دوستوں کا نہیں ہو, کہاں ہے وہ تو وہاں ہوٹل میں ہو, کہاں ہوں بولے تو وہاں ہوں, یہاں ہوں, وہاں ہوں. تو بہرحال ادھر ادھر. تو گھر میں سکون جب آتا ہے ہر دو کی کوششوں سے آتا ہے, مرد اور شوہر اور بیوی ہر دو کی کوششوں سے آتا ہے. تو لہذا اس بات کا لحاظ رکھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ہے, عورت غصہ کرنے کی, داداگیری کرنے کی, یا جو ہے نا لڑائی جھگڑے کرنے کی, مار پیٹ کی, جنہیں کمزور چیز ہے, کمزور کے پاس آپ کیا داداگیری کریں گے, کمزور صنف نازک کے پاس آپ کیا داداگیری گے. ہاں اگر وہ کوئی خلاف شریعت چیز دیکھے تو آپ روکنے کی گنجائش ہے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دو امہات المؤمنین ہیں. تو ام سلمہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گھر کو آئی, تو اس وقت سرکار بھی وہاں موجود تھے. ایک صحابی رسول آئے, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول وہاں پر آئے تو جو ہے نا وہ نابینا تھے. وہ صحابی رسول کیا تھے جو ہے نا نابینا تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ تم لوگ اندر جاؤ پردہ کرو. تو ان دونوں محترمات نے کہا, ان دونوں امہات نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے, نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو, تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ازواج مطہرات ویسے نہیں تھے, لیکن تعلیم یہ بتائی گئی کہ اگر سامنے والا مرد اندھا ہو تو بھی عورت کو پردہ کرنا ہے. کیونکہ مرد کا ذہن تو اس طرف نہیں جا سکتا, لیکن عورت کا ذہن تو اس کو دیکھ کر غلط انداز میں جا سکتا.
تو پردے کی بات آتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیا کرتے تھے، خلاف شریعت کاموں میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے تھے، عبادات کے معاملے میں ان کو ترغیب دیتے، نمازوں کے لیے اٹھاتے، رمضان میں جو ہے نا عبادت کا اہتمام کرنے کی جو ہے نا ان کو تلقین کرتے، جس طرح دنیا میں ان کے ساتھ رہتے ہمیشہ ان کی آخرت کی بھلائی کی بھی جو ہے نا کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرد کا کام یہ ہے کہ جیسے دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کا کام کرے، اور وہ چیزیں جو اس کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، غیبت سے روکنا، چغلی سے روکنا، جو ہے نا یہ چغل خری سے، اس طرح کی جو روایت جو چیزیں غلط چیزیں ہیں جس سے اس کی آخرت خراب ہو سکتی ہے، ان سے بھی روکنا یہ حقیقی شوہر کا جو ہے نا کام ہے۔ تو لہذا یہ چند گزارشات تھی، امید ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے قابل عمل تو ہے ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔